حضرت ابو ہریرہ باہر گئے تو بڑے بڑے صحابہ نے پوچھا ابو ہریرہ تم بالکل آگے بیٹھتے ہو اور ہمارے نبی کا چہرہ دیکھتے ہو تو دیکھتے کیوں وہ چہرہ؟ ارے سارے لوگ لکھتے ہیں سنتے ہیں آپ کی گردن جھکا کے سنے آپ نبی کا چہرہ کیوں دیکھتے؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اس انتظار میں دیکھتا ہوں کہ میرے نبی مسکراتے رہے، بالکل اس انتظار میں دیکھتا ہوں کہ میرے نبی سارے صحابہ نے اس میں مسکرانے کو کیا دیکھنا، ہنسنا تو سب کا دیکھتے ہیں، رونا بھی سب کا دیکھتے ہیں، اس میں دیکھنا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا وہی تو کمی ہے تم نے کبھی نبی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میرے نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے نبی جب مسکراتے، جب بھی میرے نبی مسکراتے ہیں سامنے دیوار مبارک پر آپ کے دانت مبارک کی چمک نظر آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحک وسنانہ تتلالأ فوق الجدران۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے دانت مبارک کی چمک سامنے نظر آتی ہے۔ ہم نے قرآن سے 23واں سوال پوچھا، اے قرآن میرے نبی کے دانت مبارک بتاتے ہیں؟ بہت سے علماء نے اس کے بارے میں لکھا، قرآن نے فرمایا پڑھو، قرآن نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے دانت مبارک کا بھی ذکر کیا۔ اب ہم نے پوچھا اے قرآن یہ بتا دے میرے نبی کون سی جگہ پر پیدا ہوئے، کون سی جگہ پر پیدا ہوئے؟ قرآن کریم نے 24واں جواب بھی دے دیا، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ ہم نے قرآن کریم سے عجیب سوال پوچھا 25واں، اے قرآن تو بتا دے کہ میرے نبی تجھے کیسے پڑھا کرتے تھے؟ قرآن تو بتا کہ میرے نبی تجھے کیسے پڑھا کرتے تھے؟ قرآن کریم نے جواب دے دیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ ہم نے قرآن کریم سے 26واں سوال پوچھا، اے قرآن میرے نبی سے اللہ نے کیا وعدہ کیا؟ اللہ کا وعدہ کیا ہوا تھا میرے نبی سے؟ قرآن کریم نے جواب دے دیا اللہ نے ایک وعدہ اپنے بارے میں کیا تھا، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ہے مصطفیٰ کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا اور کبھی تم سے ناراض بھی نہیں بنوں گا۔ بس ہو گئے اور سننا ہے، ایک دو سن لیں گے۔ ہم نے قرآن کریم سے 27واں سوال پوچھا، نبی نے امت سے کیا وعدہ کیا؟ اے قرآن بتا دے ہمارے نبی نے امت سے کیا وعدہ کیا؟ قرآن کریم نے جواب دے دیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ جب اللہ نے کہا تھا میرے نبی مانگ لو کیا مانگتے ہو، تو ہمارے نبی نے مانگا تھا، اللہ نے کہا مانگو، ہمارے نبی نے کہا نہیں کچھ نہیں مانگا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ آپ کو جنت چاہیے، آپ کو مقام محمود چاہیے، آپ کو اللہ کا دیدار چاہیے، آپ کو مال و دولت چاہیے، مانگو کیا مانگتے ہو؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تیسری مرتبہ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ مانگ لو، ہمارے نبی نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ نے کہا مانگ لو، جو مانگو گے میں عطا کروں گا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا اِذًا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ۔ ہمارے نبی نے کہا اللہ اگر تو کہتا ہے مانگ لے تو میں مانگ لیتا ہوں، اللہ سب کچھ ہونے دینا لیکن میرے کسی امتی کو جہنم میں جانے مت دینا۔ بولو نا بھائی اللہ اوپر تو بولو، پھر میرے پاس ہی بلواتے رہو گے آپ۔ کتنے سوالات ہو گئے میرے کو بھی نہیں معلوم، 26 27 سوالات ہو گئے بس، اور چلنا ہے۔ ہم نے قرآن کریم سے پوچھا اے قرآن میرے نبی کی معراج تو بتا دے، بولو سبحان اللہ۔ قرآن نے جواب دیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ قرآن کریم نے جواب دیا یہ تو زمین والی سفر ہو گئی، ہم نے قرآن سے پوچھا آسمان والا سفر بھی بتا دے، اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ ہم نے 30واں سوال پوچھا اے قرآن یہ تو بتا دے اللہ نے پیار سے نبی کو کیسے پکارا، اللہ نے پیار محبت سے نبی کو کیسے پکارا؟ قرآن نے جواب دیا انا ارسلناک
شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. آخری سوال ہم نے قرآن کریم سے پوچھا، بھائی کوئی محبت میں آتا ہے نا تو کہتا ہے جان. ہاں یا نہیں؟ مولانا یہ ہمارے جوان ہے نا، ان کے موبائل پر اگر گھنٹی بجے اور ماں کا فون آیا، اس کی ٹائم دیکھنا. ہلو، ہاں السلام علیکم، ہاں بول، ہاں 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 میں آ جاؤں ہاں ٹھیک ہے السلام علیکم. اور گرل فرینڈ کا فون آیا، ایک تو پہلے اوپر لکھا ہوگا جان، آپ کیا لکھتے؟ بہت پتا ہے آپ کے موبائل میں صبح میں بھی کاش ہم بھی ایسا نکلے. ہم کو تو بولنا ہی نہیں آتا، بیوی کے سامنے جا کے معلوم نہیں اتنا جتنا باہر. میری بیوی نے ایک مرتبہ مجھے کسی نے پوچھا کہ اے مولانا تو باہر اتنے لمبے لمبے بیان کرتا، بیوی کے سامنے بیان کرتا. میں نے کہا نہیں سنتا. کسی گرل فرینڈ کا فون آ جائے نہیں ہو، ہیلو ہاں کہاں ہے تو نے کھانا کھایا نہیں، تیرا باپ کھلائے گا. نہیں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میں؟ ماں کے ساتھ وہ معاملہ. خیر میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی کسی کو محبت میں آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے بھی محبت میں کہا مصطفیٰ نہیں جانتے. بولو 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 سبحان اللہ بولو سبحان. ہم نے قرآن کریم سے ایک آخری سوال پوچھا، اے اللہ تو نے مصطفیٰ کو جان کہا، اے اللہ تو نے مصطفیٰ کو جان کہا. اللہ کی طرف سے جواب آیا، قرآن نے جواب دیا. اللہ جل جلالہ نے مصطفیٰ کو جان کہا. 12 نمبر 14 اللہ نے فرمایا لعمرک، تیری جان کی قسم. کیا فرمایا؟ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اللہ نے فرمایا مصطفیٰ تیری جان کی قسم. تو میرے پیاروں اللہ نے مصطفیٰ کو جان سے بھی تعبیر کیا. بولو سبحان اللہ. ہم کو مصطفیٰ سے محبت ہے، پھر وہی جواب دے رہے محبت کرتے داڑھی یہ محبت کی نشانی ہے. میں نہیں کہتا میرے کو حق بھی نہیں کہنے. 2 اللہ کے ولی کی بات بتا رہا ہوں. ایک اللہ کے ولی خواجہ مجذوب. بولو کون؟ خواجہ مجذوب. ساتھ میں بولو خواجہ مجذوب. ایسا داڑھی پکڑتے، پکڑو ارے چھوٹی ہے وہ پکڑو، باقی نہیں وہ بھی کرے گا. اور عجیب معاملہ ہے، مانے گاؤں والے داڑھی نہیں رکھتے. میرے کو سمجھ میں نہیں آتا داڑھی نہیں رکھتے. پوری دنیا کا سروے کرو، پوری دنیا میں جاؤ، مردوں کو داڑھی آتی ہے، عورتوں کو داڑھی جس کو آگے وہ آگے کچھ نہیں. خواجہ مجذوب ایسے جب جن کی داڑھی ہو داڑھی پکڑو، آج مغفرت ہوگی انشاءاللہ. خواجہ مجذوب ایسے داڑھی پکڑتے تھے اور کہتے تھے میرے اللہ نے معاف کر دیا، میرے اللہ نے معاف کر دیا، میرے اللہ نے معاف کر دیا. ایک دن ایک مولوی لایا، حضرت یہ کیا مطلب داڑھی پکڑو اللہ نے معاف کر دیا، مطلب ہم بھی داڑھی پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اللہ معاف کر دے گا. خواجہ مجذوب نے فرمایا ایسے داڑھی نہیں پکڑتا ہوں، میں پہلے سوچتا ہوں قیامت قائم ہو گئی اور اللہ نے مجھے بلایا. خواجہ مجذوب کہتے ہیں میں کاپتا کاپتا اللہ کے پاس گیا اور اللہ مجھے پوچھے کیا لے کر آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو؟ تو میں داڑھی پکڑ کر کہتا ہوں کچھ نہیں لے کر آیا ہوں، محمد کی صورت لے کر آیا. اس پر اللہ مجھے کہتے ہیں جان معاف کر دیا. تو میں داڑھی پکڑ کر کہتا ہوں اللہ نے. خواجہ مجذوب میرے ساتھ میں پڑھو. خواجہ مجذوب شاعر تھے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں اللہ کے پاس قیامت میں کیا کہوں گا؟ اللہ کو کہوں گا تیرے محبوب کی، بولو تیرے محبوب کی، تیرے محبوب کی شفاعت لے کے آیا ہوں. خواجہ مجذوب کہتے ہیں میں اللہ کو کہوں گا تیرے محبوب کی شفاعت
قیامت تو ہی بنا دے صورت لے کے آیا. اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا, خواجہ غریب نواز, خواجہ معین الدین چشتی, ایک مرتبہ ان کو کسی نے آ کر پوچھا کہ حضرت یہ داڑھی رکھتے ہیں نا تو آدمی بوڑھا دکھتا ہے, داڑھی رکھتے ہیں تو آدمی, بات بالکل صحیح, بولو بات بالکل, داڑھی رکھتے تو بوڑھے دکھتے ہیں, ہاں یا نہیں؟ ہاں بھائی صحیح ہے تو صحیح ہے, ہاں بولو نا. ابھی بھائی میں یہ 52 سال میری عمر, مفتی صاحب آپ کی 60 سال مفتی صاحب کی ماشاء اللہ, ہمیں 52 سال میری عمر. اب مفتی صاحب یا میں اگر ہم کسی مجمع میں جاوے اور ہم کو کوئی پہچانتا نہ ہو, نہ حضرت کو پہچانتے ہو نہ میرے کو پہچانتے ہو, اور ہم کوئی مجمع میں جاوے تو کوئی بھی آپ کو پیچھے سے دیکھے گا نا اور داڑھی والا دیکھے گا, کہے گا او چچا صاحب پیار چچا, او چچا, اور کھانس مارے گا والا ہوگا تو چیچا. اور یہی 60 سال یا میرے جیسا 52 سال بغیر داڑھی والا اگر جاوے نا اور بیچ میں آ جاوے, او بھائی صاحب, او بھائی صاحب, یعنی کمال ہے بھائی, ہم داڑھی والے, ہماری بیوی چاچی اور اس کی بیوی بھابھی. داڑھی رکھنے سے آپ نے برا دکھتا تو خواجہ غریب نواز, خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی مرید آئے, ان کے احوال میں پڑھو آئے اور آ کر کہا کہ حضرت یہ داڑھی رکھے تو ہمارا بڑھاپا جلدی نظر آتا. خواجہ معین الدین سب سے نعرہ تکبیر صاحب نے کہنا, خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم کو بڑھاپے اور جوانی سے مطلب نہیں, بولو ہم کو بڑھاپے جوانی سے مطلب نہیں, ہم نے اپنے گانوں کو مصطفیٰ کے گان پر قربان کر دیا. بھائی سب داڑھی رکھو گے نا انشاءاللہ. ایک بات عجیب ہے بھائی, داڑھی رکھے سبحان اللہ, بولو بھائی داڑھی ہے, بولو الحمدللہ, نہیں ہے اعوذ باللہ ہے, سبحان اللہ نہیں ہے اعوذ باللہ, لیکن ایک دھوکے والی داڑھی ہے, وہ پٹی داڑھی بناتا ہے, جس کے بارے میں کہتا ہوں استغفر اللہ. اور میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا, ایک مجھے انگلینڈ کا ملا تھا, جب میں انگلینڈ میں تھا تو مجھے ملا مفتی صاحب کو, میرے قریب میں آیا اور مجھے اگر کہتے ہیں گلے لگ گیا, مجھے قاری احمد علی, قاری احمد علی. میں تو ابھی بس اپنا مانچسٹر میں, یو کے میں ایک جگہ ہے مانچسٹر, میں تو اپنی گاڑی سے اترا تھا, گلے لگ گیا اور مجھے کہنے لگا قاری صاحب آئی لو یو, آئی لو یو, آئی لو یو. میرے کو کہا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. میں تو میرے پاس کیا ہوا کیا اچانک, اور اس کی داڑھی ایسی چھوٹی سی داڑھی تھی, تو میں نے کیا ہوا کیا کہا, قاری احمد علی میں آپ کو دیکھنے کے لیے کتنا تڑپتا تھا, 4 سال سے میں آپ کے بیان سنتا ہوں. وہ انگلش میں بولنے لگا, آئی ایم ہیئرنگ یور بیان, مائی کڈ, مائی وائف, مائی چلڈرن, یعنی میری پوری فیملی آپ کا بیان 4 سال سے سنتی ہے. آج اللہ نے کیسے ملا دیا, گاڑی سے اترے اور میں مل گیا, پھر کھنے لگا. میں نے کہا نالا جھوٹ بولتا ہوں, میں نے کہا تو غلط بولتا ہے, تو محبت نہیں کرتا. ادھر نہیں میں آپ کا, میں نے کہا فرام ہاؤ مینی ایئرس یو آر ہیئرنگ مائی بیان, میں نے کہا کتنے سال سے میرا بیان سنتا, تو میں کہا بیٹا 4 سال. میں نے کہا میرے ہر بیان میں داڑھی کا ذکر آتا, 4 سال میں تیری اتنی تیرے علاقے میں بارش نہیں ہوتی. ابھی تو ماشاءاللہ ہوگی, ابھی ملتا ہے میرے کو, ساتھ میں رہتا ہے, لیکن اس وقت وہ تھوڑا سا منہ بگاڑا, اور منہ بگاڑ کر مجھے کہتا ہے کہ مولانا یو ڈونٹ نو this beard is a sign of Islam, a signature of ایمان, یعنی یہ داڑھی جو ہے نا اسلام کی نشانی ہے, ایمان کی نشانی ہے. اب سائن تم کبھی لمبی کرو تو بھی چلے, سائن چھوٹی کرو تو بھی چلے, یہ تو ایک نشانی ہے, نشانی بڑی رکھو تو بھی چلے, چھوٹی رکھے. اور پھر غصے میں مجھے کہنے لگا مولانا یو ڈونٹ نو, یہ چھوٹی سی جو داڑھی ہے نا, this is my beard, this is okay. مجھے کہتا ہے یو ڈونٹ نو this is okay. میں نے کہا یو ڈونٹ نو this is okay. یہاں تو بہت سارے دھوکے باز میں تھے. میں غدار میں پڑھوں, جو داڑھی نہیں رکھے وہ غدار ہے, جو داڑھی رکھ کر اتنا کہہ دے مصطفیٰ کچھ نہیں کر سکتا, آپ کی صورت بناتا ہوں, انشاءاللہ قیامت میں وفاداروں میں نام آئے گا. بولو انشاءاللہ. کون کون وفادار بنے گا, ہاتھ اوپر رکھے. شروع میں کہا تھا ذکر المدنی بالوفا, اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ربیع الاول مہینے میں کون میرا امتی وفادار ہے, کون میرا امتی غدار ہے. تو چلو میرے پیارو, یہاں تک میں نے آپ کے سامنے باتیں کہی
अब एक सीरियस मोड पे आ रहा है, सब सुनेंगे, आवाज नहीं टाइम हो गया, किसी ने क्या कहा मालूम, अभी तो शुरू है, मुझे मालूम है कब शुरू है। और सबसे बड़ी बात है ना, मैं यहाँ घर से बयान कर रहा हूँ, ये मुफ्ती साहब कसम खाकर कहता हूँ, अंदर से शर्मिंदा हूँ, क्योंकि आप देखते, मैं तो ये सोच में था कि हमारे सदर साहब आखिर में आएंगे, हम इस्तिकबाल करेंगे, इनके पास दुआएं करवाएंगे, इनकी दुआ पर आमीन कहेंगे, लेकिन मुफ्ती साहब इतना जल्दी है, ये आपका एहसान है, बेशक आपका एहसान है, लेकिन आइंदा कारी अहमद अली आगे आपको आराम से, क्योंकि मैं बहुत चीजें बोलना चाहता हूँ, लेकिन मुफ्ती साहब के शर्म में नहीं बोल पाती। कब से मेरे दिमाग में एक बात घूम रही, तो तेरे ऊपर ही बोलना। मैंने यहाँ तक इसको पूछा कि तेरा वक्त बता दे, वक्त भी नहीं बताता। मालूम है ना, वो एक ये मौलाना लतीफा है, लेकिन हकीकत में लतीफा नहीं, एक वाकया है। वाकया क्या हुआ मालूम है, हमारी दोस्त है, दुआ करो अल्लाह उनको और भी मानो दौलत से नवाजे, और वो यही बैठे हुए। हाजी जुबेर उड़ा वाला कहाँ बैठे? आजे कोई बैठा हो, भाई बोलो तुम्हारा लतीफा, बोलो बोलो, इनका बोलो, तुमको सुनने में लोगों की बातें अच्छी लगती है, नहीं चलो सुना देता हूँ। इनका माशाल्लाह बड़ा कारोबार, दुआ करो अल्लाह कारोबार में बरकत अता फरमाए। इनका लतीफा, एक मरतबा क्या हुआ कि बड़े बड़े कारोबार वाले होते हैं ना, ये जब साल में एक मरतबा हिसाब किताब करने के लिए बैठेंगे ना, तो ये ऑफिस में नहीं बैठेंगे, ये अपने अकाउंटेंट को लेकर आएंगे। हाँ सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? या अपने कोई मैनेजर को लेकर आएंगे और घर पर आ जाएंगे, और घर के बेडरूम में दरवाजा बंद, हाँ या रजिस्टर, ये इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, फला टैक्स है, फला सब रजिस्टर होंगे, कंप्यूटर होगा, हाँ मोबाइल होगा, कैलकुलेटर होगा, अपना मैनेजर या अपना अकाउंटेंट बाजू में बैठा होगा, और उसके साथ बैठ कर हिसाब किताब करेंगे। और फिर ये मेमन नंबर 1 कंजूस, सारे मेमनों से माफी मांगता हूं, लेकिन मेमन कभी 1 रुपया भी इधर से उधर होने नहीं देते। अब ये मेहमान और ये बाजू में मैनेजर को बिठाया, सामने कंप्यूटर है, कैलकुलेटर है, रजिस्टर है, दरवाजा बेडरूम का बंद है, और बिल्कुल हिसाब किताब कर रहे हैं, साल भर में प्रॉफिट कितना हुआ, कितना नफा हुआ, और कितना अपने घर में आया, और अपने घर में अभी क्या क्या बनेगा। अभी तो बेडरूम में बैठे ठक 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 आवाज शुरू बेडरूम में। मैनेजर को खोल, दरवाजा खोलते कौन है, क्योंकि मालूम है कौन आएगा। मैनेजर ने दरवाजा खोला, कर आपकी बीवी आई, वो आई, मालेगांव की थी, आपसे कहा थी, मालेगांव की थी, आई और आकर कहने लगी, हाँ क्या कर रहे हो, दिख नहीं रहा क्या कर रहे, हिसाब कर रहे, साल भर हर साल करते। ये मैनेजर बैठे, ये कंप्यूटर, ये कैलकुलेटर, ये रजिस्टर, और इस वक्त बहुत सीरियस मैटर चल रहा है, क्योंकि हमको आज जो फैसला करेंगे वो हमारा बैंक के साथ मामला होगा, इसलिए अभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं। तो कहने लगे मैं कोई डिस्टर्ब करने थोड़ी आई हूँ, मैं भी मालेगांव की हूँ, कोई डिस्टर्ब करने नहीं आई, सिर्फ इतना पूछने आई आप मुझसे प्यार कितना करते हैं। मुफ्ती साहब ये सब बातें आपके सामने करूंगा, यदि मैं आपको डिस्टर्ब करने नहीं आई है, यदि मैं आपसे इतना पूछने आई आप मुझसे प्यार कितना करते। अब वो तो एकदम टेंशन में था, जा मैं बहुत प्यार करता, मैं बहुत प्यार करता। वो कहती ना मेरे को बताओ, तो कहा मैं इतना प्यार करता, लैला मजनू में जितना प्यार नहीं था उतना तेरे में और मेरे में प्यार है। और गुस्से हो गए, कहा मेरे को मालेगांव वाली को देखो, कहा लैला मजनू कहा घूम दो, ये कैसा प्यार। उसने एक काम करता, चाय बना, मुझे ना चाय भी नहीं, कॉफी भी नहीं, नाश्ता भी नहीं, डिनर भी नहीं, लंच भी नहीं, पहले बताओ कितना प्यार। आपका मोबाइल दे, उसने क्या किया, ऐसा मोबाइल रखा था ना, मैं मोबाइल उठा लिया और कहा देख मैं कितना प्यार करता हूँ, मैं मोबाइल, क्या बोलता मैं मोबाइल, अंदर की सीम वो तू, और फिर वो शोहर समझाता भी है मैं मोबाइल, अंदर की सीम तू, सीम के बगैर मोबाइल अधूरा, और सिर्फ सिम लेकर खड़े हो तो वो भी अधूरा। यानी अपनी बीवी को समझाता हम इतना प्यार करते हैं, मैं शोहर मोबाइल, तू बीवी सिम, तू मेरे बगैर अधूरी, मैं तेरे बगैर। वो खुश हो गई, मालेगांव की थी, खुश हो गई और ऐसा जोर से दरवाजे पे गई, कहा मेरा शोहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, वो मोबाइल है और मैं सिम हूँ,
میرے بغیر ادھورا، میں اس کے بغیر ادھوری، یہ بول کر گئی۔ اس نے اپنے مینیجر کو زور سے ہاتھ مارا، کہا بیوقوف چائنا کا موبائل ہے 4 سیم لے کے گھومتا ہے۔ ہنس لو بھائی، توا گرم کرنے آ گیا۔ آخری بات پر آ رہا ہوں۔ اچھا یہ آخری بات اگر آپ کی اجازت تو میں سناؤں 10 منٹ کے اندر سناؤں؟ بس اس کے بعد میں زیادہ نہیں کھینچوں گا، ہاں جلدی بات ختم کروں گا۔ ابھی تو مجھے بہت بڑے بڑے کام آپ لوگوں سے لینا ہے، لیکن یہ آخری بات بہت پیاری بات ہے، اور یہ بات اتنا سمجھو۔ دیکھو میں نہیں بیان کرتا، نہیں، اللہ کی قسم نہیں بیان کرتا، بہت کم جگہوں پہ بیان کرتا ہوں، کیونکہ یہ بیان کرنے کے بعد ہماری راتیں کیسی ہوتی ہے، علماء کی راتیں کیسی ہوتی ہے وہ ہم کو معلوم ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، ربیع الاول مہینہ آتا ہے، اور حقیقت میں اللہ کی قسم ہمارے نبی آتے ہم کو بہت خوشی ہے، بولو ہمارے نبی کا آنا بہت خوشی کی بات ہے، لیکن نبی کا جانا یہ ایک ایسا غم ہے جو میرے پیارے، آج میں آپ کو صحیح بتاؤں، مولانا اسماعیل صاحب میری امی کو انتقال ہوتے 2 سال ہو گئے، ٹھیک ہے، میری ماں کو بڑے ہوئے، لیکن آج بھی میری ماں کا کمرہ دیکھتا تو ماں یاد آتی ہے، ماں کا کپڑا دیکھتا تو ماں یاد آتی ہے۔ میرے دوستوں جب میرے جیسا نالا کا یہ حال ہے کیا کیا، اور ماں کے جانے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسا کوئی پیچھے سہارا تھا نا وہ ختم ہو گیا، کوئی سپورٹ کر رہا تھا وہ سپورٹ ختم ہو گیا۔ اللہ کہ میری امی بہت صبر والی، شکر والی، دعا کرو اللہ مرحومہ کی کروٹ مغفرت فرمائے، لیکن آج بھی ماں کو یاد کرتا ہوں، قدم قدم پر یاد کرتا ہوں روزانہ۔ آج یہ مالیگاؤں آنے سے پہلے بھی قبرستان پر گیا، ماں کی قبر مبارک پر گیا، لیکن میرے پیاروں میں سوچتا ہوں کہ میرے جیسا نالائق آج بھی ماں کو یاد کرتا، حالانکہ ہم کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ہماری ماں ناراض ہوتی تھی کہ راضی ہوتی تھی، لیکن پھر بھی ہم اتنا روتے ہیں۔ تو سچ بتانا، ہمارے نبی کا جب مبارک جنازہ رکھا ہوگا تو صحابہ پر کیا گزرتی ہو، کیونکہ صحابہ اپنی ماں سے زیادہ نبی سے محبت کرتے تھے، اور نبی ایک ماں سے زیادہ اپنے صحابہ سے محبت کرتے تھے، کیا گزرتی ہوگی جب ہمارے نبی کا ایسا مبارک جنازہ رکھا ہوا، اور صحابہ کرام، اور آپ کو معلوم ہے آپس میں باتیں کیا ہو رہی تھی، ایک صحابی روتے روتے دوسرے کو کہتے تجھے معلوم ہے، دوسرے صحابی کو کہتے تجھے معلوم ہے یہ نبی مجھ سے بہت محبت کرتے، تو دوسرا والا کہتا نا تجھ سے محبت نہیں کرتے، وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے، تو تیسرے صحابی وہاں قریب میں بیٹھے کہتے نا تم دونوں سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی مجھ سے محبت کرتے۔ آخر میں فیصلہ ہوتا تھا نبی وہ تھے جو سب کو راضی کرتے تھے، کبھی کسی کو ناراض، ارے بولنا کبھی کسی کو ناراض نہیں کیا۔ تو ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا، میں کہتا ہوں ہماری ماں کے جانے پر یا ہم میں سے کسی کے ابا چلے گئے، جیسے ابھی ہم آئے، ہم نے مرحوم رشید بھائی کے گھر میں قدم رکھا، میں یہی سوچتا تھا کہ جب ہم کو رشید بھائی اتنے یاد آتے تو ان کے بیٹے حارث کو اپنے ابا کتنے یاد آتے ہوں گے، ان کی بیٹیوں کو اپنے ابا کتنے یاد آتے ہوں گے۔ ابھی ہم گھر میں آئے تو میں نے جنید بھائی کو کئی مرتبہ کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ رشید بھائی ابھی آئیں گے اور ہم کو پوچھیں گے کہ آپ کو کیا چاہیے، لیکن میرے پیارو اب صرف تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ ہمارے نبی کا جب مبارک جنازہ رکھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کی قسم ساری امت کی محبت میں کہتا ہے ایک پلے میں ہوگی، ابو بکر کی محبت ایک پلے میں ہوگی۔ حضرت ابو بکر آئے، سننا آئے اور ہمارے نبی کے چہرے مبارک سے کفن مبارک کو ہٹایا، اور پہلا جملہ حضرت ابو بکر نے کیسے انداز میں فرمایا، حضرت ابو بکر نے فرمایا طبت حیا و طبت میتا، حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے نبی، یعنی حضرت ابو بکر نے کفن مبارک کا کپڑا ہٹایا، پیشانی کو بوسہ دیا، ہمارے نبی کے گالوں کو بوسہ دیا، ہمارے نبی کی داڑھی مبارک کو بوسہ دیا، اور فرمایا میرے نبی آپ کی آنکھیں جب کھلی تھی تب بھی آپ کے چہرے پہ نور ہی نور نظر آتا تھا، اب یہ آنکھیں بند ہو گئی پھر بھی آپ کے چہرے پہ نور ہی نور نظر آتا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر روئے، معلوم نہیں کتنی دیر تک ہچکیاں مار مار کے روئے، ہمارے نبی کے چہرے کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا لولا ان موتک کان اختیارا منک لجدنا لموتک بالنفوس۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے نبی، اور میرے نبی پیشانی پر بوسہ دیا، سینے سے لگایا، کہا میرے نبی آپ اپنی مرضی سے گئے، آپ اپنی مرضی سے گئے، اگر آپ اپنی مرضی سے نہ گئے ہوتے ہم جانے دے دیتے مگر آپ کو جانے نہ دیتے، ہم اپنی جان قربان کر دیتے مگر آپ کو جانے نہ دیتے۔ پھر حضرت ابو بکر نے پیشانی کو چوما اور ایسا جملہ فرمایا لولا انک نهیتنا عن البکاء لانفضنا علیک ماء الشؤون۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے نبی میں نے آپ کو گلے سے لگایا، میں آپ کے گلے سے لگ گیا، میرے نبی آپ نے چلانے سے منع کیا
کیا, آپ نے چکنے سے منع کیا, آپ نے کپڑا پہننے سے منع کیا, مطلب میرے نبی ہم اتنا روتے آنسو ختم ہوتے اور خون کے قطرے ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں. اب پورا مالے گاؤں سننا, حضرت ابو بکر نے قریب گئے ہمارے نبی کے پیشانی کو پھر چوما, گالوں کو چومتے گئے گالوں کو, اور ایک جملہ کہا, سارا مجمع ہویا, سارے صحابہ ہوئے. حضرت ابو بکر نے فرمایا اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکن من بالک. حضرت ابو بکر بہت روئے, بہت مرتبہ پیشانی چوما اور کہا میرے نبی امت کو بھول مت جانا, ہم کو بھول مت جانا, اپنے دل میں جیسے ابھی جگہ دی میری امت, قیامت میں بھی امت کو یاد کر لینا, بولو آمین. قیامت میں ہمارے نبی ہم کو یاد کر لے, بولو آمین. ہمارے نبی ہم کو بھول مت جانا. بس اتنا کہنا تو سارا مجمع ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر ایسے کھڑے ہوئے اور فرمایا قد حان وقت الظہر, بھائی ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا, بلال کہاں ہے, اذان تو دے دے. بلال کہاں ہے, اذان تو دے. حضرت ابو بکر رو گئے اور کہہ رہے بلال کہاں ہے. تو حضرت انس کھڑے ہوئے, کہا بلال یہاں نہیں ہے. حضرت ابو بکر نے فرمایا بلال یہاں نہیں ہے, ارے یہاں ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہے, بلال یہاں نہیں ہے. حضرت انس نے کہا ہم نے ان کو باہر بھیج دیا, کیونکہ یہاں بیٹھتے بار بار بے ہوش ہو جاتے, ہم نے ان کو باہر بھیج دیا. آئے میرے پیاروں والے گاؤں والوں, حضرت ابو بکر چلتے باہر گئے, حضرت بلال ایسے بیٹھے, حضرت ابو بکر گئے اور جا کر حضرت بلال کے کندھے پر یوں ہاتھ رکھا. حضرت بلال نے یوں دیکھا کہ ابو بکر کھڑے ہو گئے اور چونکنے لگے, روئے. اب فرمایا اللہ کی قسم میں نے رونا دیکھا مگر ابو بکر اور بلال جیسا رونا نہیں دیکھا. روتے گئے اور روتے حضرت بلال نے فرمایا ابو بکر مجھے مکہ میں لوگوں نے بہت مارا, میرے سینے پہ چکی کا کاٹا تھا, مجھے تکتی ہوئی زمین پر گھسیٹا, مجھے کوڑے سے مارے, مجھے بچوں نے بھی گالیاں دی, لیکن ابو بکر مجھے وہ غم نہیں ہوا جو آج غم ہوا. حضرت بلال نے فرمایا الآن صرت یتیما, ابو بکر آج میں یتیم ہو گیا, میرے نبی گئے, ایسا لگتا سب کچھ چلا گیا, میں یتیم ہو گیا. حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو گلے لگایا اور کہا یہ مت کہو کہ آپ یتیم ہو گئے, یہ کہو پوری امت یتیم ہو گئی. حضرت ابو بکر نے فرمایا پوری امت یتیم ہو گئی. پھر کیا ہوا, پھر حضرت ابو بکر نے فرمایا بلال اذان ظہر کا وقت ہو گیا. حضرت بلال نے کہا نہیں, اب اذان کی بات نہ کرو, کیونکہ میں اذان دیتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ, لیکن جھولے پر پہنچتا تھا, یا تو میں نبی کے کمرے کو دیکھتا یا تو نبی کے چہرے کو دیکھتا. حضرت بلال نے فرمایا آج نبی کے جنازے کو دیکھوں گا, میں اذان نہیں دوں گا. اے مالکہ والو, بس یہ آخری بات. حضرت ابو بکر نے فرمایا بلال اذان دو گے, میں نماز پڑھاؤں گا, یہ جو نبی آرام کرتے ہیں نا یہ راضی ہو جائیں گے. اور اگر بلال تم نے اذان نہیں دی اور میں نے نماز نہیں پڑھائی, قیامت میں یہ نبی تم کو بھی معاف نہیں کریں گے, مجھے بھی معاف نہیں کریں گے. حضرت بلال ایسا کرتے میرے نبی ناراض ہو جائیں گے, میں اذان نہیں دوں گا تو میرے نبی ناراض ہو جائیں گے. حضرت ابو بکر نے فرمایا ناراض ہو جائیں گے. حضرت بلال نے اذان دی, اللہ اکبر اذان دی, اور معلوم نہیں بے ہوش ہوئے, پھر اذان دی, لیکن اذان مکمل دی. حضرت ابو بکر نے ظہر کی نماز پڑھائی, سلام پھیرنے کے بعد حضرت ابو بکر نے فرمایا بلال نبی تم سے بھی راضی, ہم سے بھی راضی. میرے دوستو, ان لوگوں نے اس حال میں بھی ظہر کی نماز, یہاں بیٹھے جنہوں نے آج فجر کی نماز چھوڑی ہوگی, اعلان کرتے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اعلان کرتے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اعلان کرتے حبیب اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے میرے دوستوں, میں کہتا ہوں ہم چھوٹے تھے نا, تب ماں کو جھوٹ بول کے ہم نے دھوکہ دیا, ہم نے اپنے ابا کو دھوکہ دیا, ارے ہم نے ہماری بیوی کو بھی دھوکہ دیا.